السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، مطالعہ صحیح بخاری کورس الحمدللہ ہمارا جا رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق حدیث نمبر 31 ہے، 31 نمبر حدیث ہے، اور 31 سے لے کے انشاءاللہ ہم 5 حدیثیں پڑھیں گے، 35 نمبر حدیث تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، باب ہے اس چیز کے بارے میں کہ جب مومن لڑ پڑتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی لڑائی کے باوجود بھی اللہ نے مومن کہا ہے، تو اس چیز کا بیان ہے۔ یعنی کوئی اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ کوئی لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، کوئی گناہ کر کے کافر نہیں ہو جاتا۔ جس طرح خارجی اور یہ جو ظالم لوگ تھے، طالبان، پاکستانی طالبان، انہوں نے کہا کہ جس نے فیصلہ نہیں کیا صحیح، جو گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو خوارج ان کو کہتے ہیں، یہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو گناہ کے باوجود بھی انسان مسلمان رہتا ہے۔ دیکھیں، نماز کوئی بندہ ایک چھوڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اور جو نماز جان بوجھ کے ایک بھی چھوڑ دیتا ہے اس نے کفر کیا۔ اب یہ فرما تو دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کافروں والا سلوک کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الکفر دون الکفر، کفر میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہاں، کام اس نے کافروں والا کیا ہے، لیکن کافر ہو نہیں گیا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قال ذهبت لانصر هذا الرجل، کہتے ہیں کہ میں گیا تاکہ میں اس بندے کی مدد کروں۔ فلاقین ابوبکر مجھے ملے، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا انصر، میں اس بندے کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا واپس لیٹ جا، میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہ وہ مسلمان تھا، تو مسلمانوں کو قتل کرو گے تو پھر تو اذا التقى المسلمان بسيفيهما، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہے، اس کی تو بات سمجھ آتی ہے، تو مقتول کیوں؟ کہا انه كان حريصا على قتل صاحبه، یہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن قتل اس نے کر دیا۔ یعنی مسلمان کے قتل کی پلاننگ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ فرمائے۔ اس میں جو آدمی کا کہا گیا ہے نا حدیث میں کہ یہ جو آدمی تھا، اس آدمی سے مراد علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو احناف فرض کہتے ہیں جنگل میں علی ان کی مدد کیے جا رہے تھے کہ ابوبکر نے یہ حدیث سنا کہ ان سے منع فرما دیا۔ یعنی اصل میں اس بات کو یہ سمجھیں کہ ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، تو دونوں طرف مسلمان تھے۔ تو پھر یہ حدیث سنا کے ان کو کہا کہ تم پیچھے چلے جاؤ، تو چونکہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر تم اس میں شرکت نہ کرو۔ اچھا جی، اچھا، اس کے بعد پھر کچھ یوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے۔ اچھا چاچا، بعد میں احنف بن قیس نے ابوبکر کی رائے سے رجوع کر لی اور جنگ صفین اور دوسری جنگوں میں علی کے ساتھ رہے۔ اچھا، یہ بات چلیں اب چل نکلی ہے تو میں عرض کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے دلائل کی روح سے۔ تو باقی اب جو دوسرے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ طاہرہ مطہرہ ہیں، ان کے ساتھ جنگ جمل میں جنگ ہوئی۔ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے، یعنی عائشہ صدیقہ کی طرف تھے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر رہے تھے۔ اچھا جی، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی کہیں ایک صحابہ کرام موجود تھے۔ اب یہ مسئلہ بہت حساس ہے، اس میں ہمیں منہ نہیں کھولنا چاہیے، اور منہ کھولیں بھی تو بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اس میں بڑی بے ضابطگیاں لوگوں نے کی ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں کہی ہیں۔ دیکھیں، بس سمپل سی بات یہ ہے، میں آپ کو سمجھا دوں کہ صحابہ کرام کے اوپر اگر ہم تنقید کریں گے نا تو ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا، مطلب ایمان جاتا رہے گا۔ یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ تو کسی بھی صحابی کے بارے میں
اس کے بارے میں ان کے صحابی کے بارے میں جرا کرنا جی اس نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تھا، اس کی غلطی تھی، وہ اللہ نہ کر نعوذ باللہ یہ کہنا کہ وہ فلاں صحابی ظالم تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باب ظلم دون ظلم، ظلم کا فرق ہوتا ہے، اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے۔ عبداللہ رضی فرماتے ہیں کہ لما نازل، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے کے ساتھ نہیں ملایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ کون سا جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو نبی نے فرمایا کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اب دیکھو اللہ کہا وہاں تو ظلم استعمال کیا گیا، لیکن اس ظلم سے مراد شرک تھا، اس ظلم سے مراد دوسرا ظلم نہیں تھا۔ منافق کی علامات کیا ہیں؟ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے مخالفت کرتا ہے، جب مانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ 34 نمبر حدیث ہے جی، اس میں جو 3 خصلتیں پیچھے بیان کی گئیں، چوتھی میں اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ جب اس کی لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ فجور کرنے لگ جاتا ہے، گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ تو باقی 33 نمبر حدیث میں وہی بیان کی۔ اچھا، اس حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ چاہے وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، لیکن اگر چاروں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ لیکن یہ پکا منافق کون سا ہے؟ عقیدے کا نہیں، عملی، عمل کا منافق ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے اس نے کفر کیا۔ اب اس نے کام کافروں والا کیا ہے، عقیدے آتا نہیں، عمل اس کا کافر والا ہے۔ لیلۃ القدر کا قیام ایمان کا حصہ ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقوم لیلۃ القدر ایمان و احتسابا، جو لیلۃ القدر کی رات قیام کرتا ہے ایمان سے اور اجر کی امید کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، یہ تھا جی ہمارا 5 حدیثیں ہم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی، صحابہ سے پیار کرنے کی اور صحابہ کرام کے عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ بڑی نازیبا الفاظ زبان استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ درست طریقہ نہیں ہے۔